السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوزروه وتوقروه وتسبحوه
وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لاتعداد درود و سلام امام کائنات، امام المجاہدین، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے ہے۔ عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ ہندی توفیق خاص نل اسی آج پھر جمع ہوئے نا۔ میں دعا کرنا اللہ ساڑھے سارے دا اتھے وقت نل آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، ماضی قریب اندر کچھ دن پہلا یا مہینے پہلا ایک ملک ہے جنہوں فرانس کیا جاتا ہے، اتھو دے یعنی اس ملک دے اندر سرکاری سطح دے ایک اعلان کیتا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین دے اندر جڑے خاکے نے انہاں نوں دوبارہ چھایا کیتا جائے، اور کلا چھایا ہی نہیں بلکہ انہاں خاکیاں نوں نمائش کے طور تے پیش کیتا جائے گا، اور پھر جڑا بندہ خاکے شائع کرے گا انہوں انعام دیتا جائے گا۔ یعنی جنہ زیادہ نبی رحمت دو عالم پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی توہین اندر جنہ زیادہ اچھا خاکہ بنائے گا انہوں انعام دیتا جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، چند سال پہلا ہالینڈ کے ملک کے اندر بھی نبی رحمت دو عالم پیغمبر دے خاکے جاری کیتی گئے اور باقاعدہ توہین کیتی گئی، لیکن وہ سوشل میڈیا تے زیادہ نہ ہے، لیکن ہون جڑی گستاخی کیتی گئی ہے نبی پاک علیہ السلام دی عزت دے بارے، ہون تسی نیٹ کھولو سوشل میڈیا تے عام تنو خاکے مل جان گے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اعلان بھی کریں گے، جڑا خاکے شائع کرے گا ان انعام بھی دیں گے، نبی رحمت دو عالم پیغمبر دی معاذ توہین بھی کریں گے، لیکن سارے جو اکثر لوگوں پتہ تک نہیں، علم نہیں، کچھ ساتھی نے جنہوں نے علم ہے لیکن اکثر وہ علم ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ ان کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے معاملات کے اندر الجھے ہے، کوئی الیکشن جتن کی خوشی بنا رہا ہے اور کوئی ہرن کا ماتم کر رہا ہے، ہر بندہ اپنی کرسی کی خاطر لڑ رہا ہے، لیکن کسی کی اس بات پر توجہ نہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، سانو یہ بات یاد نہیں رہی کہ ایک وقت آئے گا اسی ایم پی اے بھی نہیں رہیں گے، ایم ایل اے بھی نہیں رہیں گے، ایس ایچ او بھی نہیں رہیں گے، ساڑیاں ساریاں کرسیاں مک
اٹھ جان گیا. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت دے نال جب اسی قبر دے اندر جاواں گے تے سانوں پوچھیا جائے گا من نبی کا دس اپنے نبی کی خاطر کی کر گیا ہے. یہ سارے کو سوال ہونا. تو میرے محترم بھائیو تسی نیٹ کھولو تو ہم دیکھن ملن گے ایسے لوگ تائیاں لگا کے اور جناب بڑے بڑے اینکر تو ہم گالیاں نکالتے نظر آن گے. کیوں؟ اس وجہ تو کہ کسی نے انہاں دے بڑے نوں کوئی گال کڑی ہوئے انہاں دفاع کرتے نظر آن گے. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عزت ماد اللہ بھی تھوڑی ہے کہ اسی چپ ہاں. تو میرے محترم بھائیو ایک بات یاد رکھو کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان اور عزت دے بھی زیادہ ہے. یہود و نصارہ مل کر کے لکھاں کی کروڑاں کی ارباں کی جتنے مرضی خاکے بنا لیں پر نبی پاک کی عزت کے اندر فرق آ سکتا. کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ فرمایا سوڑیا اسی تیرا ذکر بلندی کا کر چڑے. لیکن سوچن کی بات ہے سانو پوچھتے ہوئے گی نا بھی دسو تسی نبی پاک کی عزت کی خاطر کی کیتا خاکے چھپ دے رہا تسی کی حصہ پایا نبی پاک کی عزت کا دفاع کرنے واسطے تسی کی نہ بولے. تو میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر نبی پاک کی عزت کے حوالے نال کچھ اصول دسے. تو آئیے ذرا غور فرمانا نبی پاک کی عزت تے بھی غور فرمانا آپ کے مقام تے بھی اور سوچنا بھی یہ بھی اسی کی نہ کو دفاع کر رہے. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ عمل کر دی توفیق عطا فرمائے. جڑے ساتھی باہر بیٹھے ادھر آ جاؤ اللہ تعالی جزائے خیر دے. میرے اور دوسرا دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کر دے. فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہم اکبر. اللہ فرمایا محبوب اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اسی تانوں شاہد بنا کے بھیجیا. شاہد کا معنی گواہ ہے. وَمُبَشِّرًا تانوں خوش خبری سنان والا بنا کے بھیجیا. وَنَذِيرًا تانوں ڈران والا بنا کے بھیجیا. اللہم اکبر. دیکھے کی فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سانو حکم کی دیتا ہے. فرمایا کائنات کے لوگوں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ تے ایمان لے کے آؤ. وَرَسُولِهِ اُنہیں رسول تے ایمان لے کے آؤ. اللہ اکبر. تے پھر کیا کیا وَتُوَزِّرُوهُ تانوں چاہیے نبی پاک دی عزت کریا کرو. وَتُوَقِّرُوهُ تانوں چاہیے نبی پاک دا ادب کریا کرو. اللہ دے محبوب دا احترام کریا کرو. اللہ اکبر. اللہ حضرات محترم اگر تسی قرآن پاک دی سیر پہ غور کرو نا کہ نبی پاک دی عزت دا ایک بہت بڑا باب کھل دے. اللہ اکبر. اے ترجمے
تے غور کرو گے پھر تمہیں سمجھ آئے گی. فرمایا وَتُوَزِّرُوهُ عزت کرو نبی پاک دی, وَتُوَقِّرُوهُ ادب کرو نبی پاک دا. تے پھر بعد اندر آکھیا وَتُسَبِّحُوهُ تانوں چاہیدا ہے اپنے رب دی تسبیح بیان کریا کرو. کائنات دے لوگوں اللہ نے اس ایت اندر میرے پیغمبر دی عزت دا حکم پہلے دیتا ہے, اپنی تسبیح دا حکم بعد وچ دیتا ہے. پہلے فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ عزت کرو نبی پاک دی, پھر آخیا وَتُسَبِّحُوهُ پھر تسبیح بیان کرو. اللہ دسنا چاہتے ہیں کائنات کے لوگوں میرے پیغمبر دی عزت مینوں ایڈی پیاری ہے, میرے پیغمبر دا شان ایڈا اونچا ہے, میں اپنے پیغمبر دی عزت دا حکم پہلے دیتا ہے, اپنی تسبیح دا حکم بعد وچ دے چھڈیا. اللہم اکبر. اللہ توجہ کرنا ذرا. وَتُوَزِّرُوهُ عزت دیو کنو ووٹ نو, ہے پیچھے نہ چلنا, ووٹ کو عزت دو. میرے محترم بھائیو جیڑا بندہ نبی پاک دی عزت نہیں کردا انہوں عزت لب سکدی, انہوں عزت نہیں لب سکدی. رب کعبہ دی قسم ہے جڑا کمی والے دا دیوانہ نہیں, جڑا کمی والے دا احترام نہیں کردا, جڑا کمی والے دا حیا نہیں کردا اور رول کے تے مر سکدا ہے, پر انہوں دنیا وچ عزت لب سکدی نہیں لب سکدی. اللہم اکبر. اللہ توجہ کرنا ذرا. وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ادب کرو نبی پاک دا, عزت دیو نبی پاک نو. اللہم اکبر. اللہ میرے محترم بھائیو قبر وچ نہیں پوچھیا جانا فلاں نے دی عزت کیتی یا کہ نہیں کیتی, فلاں نے ادب کیتا ہے کہ نہیں کیتا, لیکن قبر وچ پوچھیا جانا من نبیوں کا دس اپنے نبی دی عزت کرتا رہے کہ نہیں کرتا. اللہم اکبر. اللہ میرے پیغمبر دی عزت عالم دے ہے. پہلا سپارہ کھولو, پہلے تو دوسرے تک, دوسرے تو تیسرے تک پورے 30 پاریاں دے اندر قرآن کھولو. تانوں نبی پاک دا اللہ نے کتے بھی نبی پاک دا نام لے کے نہیں پکاریا, باقی سارے دے نام لینے. یا نوح بھی تانوں لب جائے گا, یا آدم بھی تانوں لب جائے گا, یا عیسیٰ بھی تانوں لب جائے گا, یا ابراہیم بھی تانوں لب جائے گا, لیکن پورا قرآن کھول کے دیکھ لو یا محمد تانوں کتے بھی نہیں لبے گا. میرے پیغمبر دی شان عالم ہے, اللہ نے نام لے کے پکارے ہی نہیں دا. کتے آکھیا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. اللہ اکبر. اللہ میرے نبی نے نام, میرے اللہ نے نام لے کے پکاریا, یعنی اتنی عزت نبی پاک دی, اتنا احترام نبی پاک دا. اللہ اکبر. اللہ ایک دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا, میرے اور دوسرا دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے مکے دے یہودی سن نا, انہاں ایک جملہ کڑیا, ایک لفظ کڑیا, یعنی نبی پاک کی شان کی گستاخی کے اندر ایک جملہ بولیا تے رب کائنات نو میرے پیغمبر کی عزت ایڈی پیاری ہے جڑا جملہ نبی پاک کی توہین کرے اللہ وہ جملہ ہی ختم کر چھڑتا ہے. کتنے لکھیا قرآن اندر اللہم اکبر. اللہ توجہ کرنا ذرا. نبی پاک دے صحابہ عربی سن, یعنی عربی زبان بولتے سن, جو نبی پاک دے کول آیا کرتے آگیاں دے رائینا رائینا رائینا, اے محبوب پیغمبر ساڈی رعایت کرو نا, ساڈے وال توجہ کرو نا, ساڈی گزارش سنو نا. ہن دیکھنا ذرا ایک لفظ رائینا, اینا لے صحابہ کہتے سن رائینا, یہودیاں نے دا معنی غلط کر دیتا, کہنے لگ پہ رائینا
آئینہ ہونا حمزہ نال پڑھنا شروع کر دیتا نہیں نل ترجمہ اور ہے حمزہ نال اور ہے حمزہ نال ترجمہ پڑھتا ہے او ساڈیاں بکریاں دیا چروا ہے او ساڈیاں بکریاں چران والے کائنات دے لوگو میرے رب نو یہ جملہ ایڈا نہ پسند لگا ہے اللہ نے قرآن پڑھا کے نازل کر دیا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا لا تقولوا رائنا اے میرے نبی دے صحابیوں اے میرے امتیوں آج تو بعد نبی پاک رائنا نہیں آکھنا اللہ سنیا کیا جملہ غلط ہے فرمایا نا اللہ جی مانا غلط ہے فرمایا نا فرمایا کائنات دے لوگوں ایک یہودیاں نے اینو مڑوڑ تڑوڑ کے میرے پیغمبر دی گستاخی کی ہے میں رب نو گوارا کوئی نہیں تھا رب نے جملہ ہی ختم کر دیا ہے کائنات دے لوگوں پتہ لگا جڑا جملہ میرے پیغمبر دی گستاخی کرے وہ جملہ ختم کر دینا چاہیے جڑا بندہ میرے پیغمبر دی زبان اپنی زبان جو میرے پیغمبر دی توہین کرے ان کا گلا کٹ دینا چاہیے جڑا قلم میرے پیغمبر دی گستاخی کے بارے لکھ دے وہ قلم توڑ دینا چاہیے اے جیڑی زبان میرے پیغمبر دی توہین کے بارے بول پڑے اس زبان نو کھندی جو کٹ کے تو کھندیاں دے سامنے با دینا چاہیے میرے پیغمبر دی اللہ تے جملہ ہی پسند نہیں میرے رب تے لفظ ہی پسند نہیں جڑا لفظ میرے پیغمبر دی توہین وچ لکھیا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جان نظر آؤ فرمایا لا تقولوا رائنا میرے نبی کی عزت کرو یہ جملہ نہیں بولنا ادب کرو نبی پاک دا عزت کرو نبی پاک دی اللہ اکبر اللہ ایک تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر سونیا میں رب دے نال وعدہ کردا پیا ان شانیک هو الابتر تیرے دشمناں نوں زندہ نہیں رکھاں گا تیرے دشمناں دیاں جڑاں وڈ دیاں گا تیرے دشمناں نوں برباد کر دیاں گا کائنات دے لوگوں دیکھو نا اللہ نے کیویں نام بھی شکرائے نے انہاں غصہ کھاندے ابو جہل نہ جڑا میرے پیغمبر دیاں گستاخیاں کردا رہیا اج دیکھو دنیا تو چلا گیا ہے اللہ نے نام مٹا دیتا ہے اج کوئی بندہ ابو جہل دے نام تے کسی دا نام نہیں رکھدا اپنے بیٹے دا نام نہیں رکھدا ابو لہب میرے پیغمبر دیاں گستاخیاں کردا رہیا اج تسی نظر مارو نا کوئی بھی بندہ بولا ہم نو پسند نہیں کردا اون دے نام تے کوئی نام نہیں رکھدا فرمایا سونیا تیرے دشمناں دے نام مٹا دیاں گا انہاں دیاں جڑیں ختم کر دیاں گا اور میرے محترم بھائیو ایک بار پتہ ہے جدو چند سال پہلا ہالینڈ کے ملک کے اندر میرے پیغمبر دے گستاخ خانہ کھا کے چھپائے گئے اور میرے پیغمبر دی توہین کی گئی انہاں نے ملعون حرکت کی تھی رب کائنات نے کتنی بربادی لائی اس ملک کے اندر اور پھر جدو دوبارہ میرے پیغمبر دے گستاخ خانہ کھا کے جاری کیتے گئے انہاں تو بعد جدو خاکے چھپ گئے ہالینڈ دے ملک والیاں نے جدو خاکے چھاپ دیتے اس تو بعد گوگل تے سرچ کیتی گئی جڑا نام سب تو زیادہ پڑھیا گیا وہ نام محمد سی صلی اللہ علیہ وسلم جڑی سیرت کو لوکاں پڑھیا وہ سیرت النبی سی پھر جدو دوبارہ انہاں بدبختاں نے میرے پیغمبر دے خاکے جاری کیتے پھر اس ملک دے اندر 20,000 بندہ اٹھیا انہاں اٹھ کے وعدہ کیتا اسی عبادت کرنے پیا ساڈے گھر دے اندر جدوں بھی بیٹا پیدا ہوئے گا اوندا نام محمد رکھیا جائے گا اسی اپنے نبی دے نام دا چرچا کریں گے تو میرے محترم بھائیو ہن پھر دوبارہ بعد وقتاں نے میرے نبی دے خاکے چھاپے میرے نبی دی
دل کے اندر توہین کی تھی. میں جب جمعے کی تیاری کر رہا تھا میرے دل کے اندر ایک حدیث آئی. 2 سال پہلا میں جب حدیث پڑھی کہ اللہ نو عبداللہ تے عبد الرحمان نام بڑے پسند نے. میں اللہ نال وعدہ کیتا جب اللہ بیٹا دے گا اوندا نام عبداللہ رکھاں گا. لیکن جب میں اکھاں نال خاکے چھاپتے دیکھے میں اللہ نال وعدہ کیتا اللہ سونیا جدو تو مینوں بیٹا دے گا میں اوندا نام محمد رکھاں گا صلی اللہ علیہ وسلم. آج تسی بھی جتنے یاد کر کے بیٹھو اللہ نال وعدہ کرو میرے نبی دی عزت دی خاطر بولو گے اللہ تانوں بیٹا دے گا اوندا نام محمد رکھنا ہے. میں تہاڈے سامنے گزارش کر رہا تاکہ انہاں بدبختاں نوں پتہ لگے تسی کتنے گناہ میں محمد مٹاؤ گے کتنی گستاخی کرو گے. انشاءاللہ میرے نبی کا نام چمکتا رہے گا میرے نبی کا مقام چمکتا رہے گا انشاءاللہ. تاکہ انہوں نے پتہ لگے کتنا کو مٹاؤ گے نبی پاک. کئی بندہ دین سے بھی اس میں محمد رکھنا جائز نہیں ہے. یہ درست ہے. نبی پاک نے فرمایا سمو بیسویں میرے نام پہ نام رکھا محمد نام رکھنا درست ہے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا ذرا نبی پاک کی عزت کرو نبی پاک کا ادب کرو کائنات کے لوگوں. اللہ اکبر. اللہ ساڈے کول کی بچ جائے کہ نبی پاک کی عزت نہ رہے. اللہ اکبر. اللہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس قوم دے ہوندیاں اس نبی دیاں گستاخیاں کیتیاں جان انہاں دے نبی دی عزت دے بارے بولیا جائے اس قوم نوں چاہیے نہ گستاخاں مار دے یا خود مر جائے. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے لوگوں رب دا قرآن ہے وَاتُوا وَزِّرُوهُ وَاتُوا وَقِّرُوهُ. عزت کرو نبی پاک دی ادب کرو نبی پاک دا. صحابہ کرام نبی پاک دا ادب کرتے سن عزت کرتے سن. حدیث پاک اندر آتا ہے ایک میرے نبی دا صحابی بوڑھا ہے بالکل صحیح ہے. اندر کو کسی سوال کیتا وہ سوال کرنا دا ذہن سی یہ بوڑھا ہے تے میں جدوں سوال کراں ظاہر ہے کیا میں ہی بتاواں تے اونوں کی پتہ سی نبی پاک دا کنا دیوانہ ہے. اللہ اکبر. اللہ کہنے لگا گل سن بئی تو بڑا ہے یا نبی پاک بڑے نے. اللہ اکبر. میرے نبی دا بوڑھا صحابی بول کے کی آتا ہے اللہ یا اکبر منی وانا منہ فی المیلاد. اوے سوال کروایا پیدا میں پہلے ہویا پر وڈے پھر بھی نبی پاک نے پر وڈے پھر بھی نبی پاک نے. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے لوگوں صحابہ میرے نبی کی عزت کرتے سن. میرے نبی کا صحابی ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں میں کائنات اندر اپنے نبی تو سنا کوئی نہیں ویکھیا جگ دے اندر کوئی نہیں ویکھیا. اگر کوئی میرے کو پوچھ لے نا نبی پاک دی آنکھاں کے دنیا سال نبی پاک دے رخسار کے دے سال میں دس نہیں سکتا ایک ادھر نو گل کہیے نالے تو کہنے نبی پاک سب تو سونے نے نالے تو دس نہیں سکتا. صحابی کہتا ہے اللہ دے نبی دی عزت میں دی پیاری ہے میں اکھاں بھر کے نبی پاک نو ویکھ نہیں سکیا. نبی پاک کے دے سونے سن سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ ایک میرے نبی دا صحابی ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں جدوں میں کلمہ پڑھیا نا نبی پاک کو بیت لہم سے آیا اللہ کے محبوب نے میرا سجدہ ہاتھ پکڑ کے میرے کو بیت لا لیے. فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں مینوں اللہ دی قسم اس دن تو بعد میں اپنا ہاتھ کبھی شرمگاہ نہیں لایا کیونکہ ہاتھ نبی پاک کے ہاتھ نال ٹچ ہو گیا. سبحان اللہ. کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دی صحابہ کی عزت کریا کرتے سن. اللہ اکبر. اللہ حدیث پاک اندر آ ہے نبی پاک جب معراج تے گئے نا تے جبریل واسطے
تے بیٹھن لگا تے براق نے بھگنا شروع کر دیتا شیخی کرنی شروع کر دیتی تے جبریل اگے بڑے نے تے جبریل نے میرا تعارف جدو براق نو کروایا ہے فرمایا براق تینوں نہیں پتا جو تیرے تے کون سوار ہونے والا ہے تینوں نہیں پتا آج تیرے تے پوری کائنات کا سردار پیغمبر آنے والا ہے نبی پاک فرماتے نے جدو براق نے میری عزت سنی ہے میرا تعارف سنی ہے براق نے پسینے ہی چھوڑ پہنے اللہ اکبر اللہ تیرے پیغمبر کی عزت سن کر کے کائنات کے لوگوں میں سوال کرنا چاہنا میں تمہیں کو پوچھنا چاہنا جس نبی کی عزت جناب پرندے بھی کر دے جس نبی کی عزت اللہ حدیث پاک اندر آتا ہے راوی بیان کرتا ہے میں بھی جا رہا ہوں نبی پاک بھی جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ چلتے ہیں نبی پاک کو قضائے حاجت ہو گئی ہے کہ نبی پاک نے قضائے حاجت واسطے دیکھیا تو چھپن واسطے چیز نظر آئی نبی پاک نے درخت کی ٹہنی تو پکڑ لیا ہے اور نبی پاک اگے اگے جا رہے ہیں درخت پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اللہ اکبر نبی پاک نے قضائے حاجت کر لی ہے قضائے حاجت تو بعد راوی بیان کرتا ہے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے درخت زمین چیردا ہوا اپنی جگہ تے آ گیا ہے اللہ اکبر اللہ راجہ جنگ دے پاسیوں میرے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر آن والے میرے محترم بھائیوں میں تمہارے کو سوال کرنا اے میرا او پیغمبر ہے جن کی عزت جناب جانور بھی کرتے ہیں میرا او پیغمبر ہے جن کی عزت درخت بھی کرتے ہیں جن کی عزت عرشی والے بھی کرتے ہیں فرشی بھی کرتے ہیں زمین والے بھی تمام مخلوقات میرے نبی کی عزت کا عدل کر دیا نے آج دیکھو اس نبی دے خاکے چھپ رہے ہیں اسی کیوں چپ ہاں میں سوال کرنا چاہنا سانو اپنی کرسیاں کا لالچ ہے سانو اپنے جناب عہدیاں کا لالچ ہے میرے محترم بھائیو ایک وقت آئے گا ایک کرسیاں مک جان گیا سارے معاملات مک جان گے قیامت کا دن ہوئے گا میرا پیغمبر عہدے کوثر تے بیٹھا ہوئے گا جس پیغمبر دے خاکے چھپ دینے اسی چپ ہاں جس پیغمبر دے خاکے چھپ دینے اسی گلیاں سجانے جس پیغمبر دے خاکے چھپ دینے اسی ڈھول بجانے ایک وقت آئے گا میرا پیغمبر عہدے کوثر تے بیٹھا ہوئے گا میں دسو تے منہ کی لے کے جائے گا نبی پاک کو پانی نہیں ملے گا نبی پاک پوچھیں گے دس میری عزت واسطے کی کر دیا اللہ اکبر اللہ توجہ کرتے جانا ذرا غور کرتے جانا نبی پاک دی عزت واتو وزیرو واتو حقیرو کائنات دے لوگوں یہ اللہ دے نبی دی عزت نہیں بچی تے سارے کو ریا کیے ساری نہ جانا قربان نے نبی پاک تو ساڈا تن من فدائے نبی پاک تو ساڈا تا پیاری کملی والے نالے اللہ اکبر اللہ دل نبی دے پیار کولو رجدائی نہیں اور دل نبی دے پیار کولو رجدائی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدائی نہیں اللہ میرے نبی دی زبان میرے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا میرے پیغمبر کی عزت کے بارے غور کرنا ذرا نبی پاک نا مکیوں مدینے جا رہے ہیں نال سیدنا ابو بکر صدیق نے سب کو رضی اللہ عنہ نال ابو بکر صدیق نے اللہ اکبر دے سیدنا ابو بکر صدیق کی عمر زیادہ ہے آپ کی داڑھی سفید زیادہ عمر ہو چکی ہے تے نبی پاک کی عمر ذرا کم ہے اللہ اکبر اللہ تے نبی پاک مدینے اتر پے تے مدینے دے لوگ
روزانہ نکلتے ہیں میرے نبی کا استقبال کرتے ہیں آج جان گے نبی پاک جب ڈھونڈتا میری سی کوئی رابطہ نہیں سی اللہ آج آنے میں نبی پاک کل آنے نبی پاک اللہ اکبر اللہ تجھے تو نبی پاک مدینے دے اندر پہنچ گئے نا مدینے دیا چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں میرے پیغمبر دی عزت نو سامنے رکھ دیا استقبال کر دیا بھیا نے سبحان اللہ زبان جو کی کہہ نے تالال بدر علینا من سنیت الوداعی اذا ترجمہ کر رہیے اللہ اکبر ذرا محبت کریے تے پھر کے چلیے اللہ لڑکیاں کیا دیا نے اللہ اکبر ہسی کڑیاں قوم نثار دیا جد جہان نبی تو وادیا اج چن خوشی دا چڑیانی سونے قدم مدینے دریانی سونا شہر مدینہ دریانی سونا شہر مدینہ دریانی بازاروں کا ان بازار دیا اللہ اکبر اللہ تے سیدنا ابو بکر صدیق بھی سوار نے مدینے دے لوگاں نوں پتہ نہ لگیا انہاں دیکھیا اے جڑا بزرگ ہے ایندی داڑھی بھی سفید ہے انج لگدا ہے جویں اے اللہ دا نبی ہے یعنی حضرت ابو بکر صدیق نوں اللہ دا نبی سمجھ لیا اللہ اکبر جناب ابو بکر فرماندے نے میرے دل وچ نبی پاک دا حیا تے عزت نہیں آئی ہے میں برداشت نہ کیتا میں جلدی نال آکھیا دل وچ سوچیا کوئی دا کام کرا نبی پاک نوں لوگ عزت دے لگ پے اللہ اکبر فرماتے نے میں ویکھیا ہے نبی پاک دے چہرے تے دھوپ پے رہی ہے یعنی سورج دیاں شعاعاں پے رہیاں نے فرماتے نے میں چادر لے رہی ہے نبی پاک دے اوتے سایہ کر دیندا سبحان اللہ اللہ اکبر ایک تے سایہ ہو گیا ہے ایک لوگاں نوں پتہ چل گیا ہے نوکر کون ہے تے آقا کون ہے غلام کون ہے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں عزت پوچھنی ہے تے ابو بکر کو پوچھ لو میرے نبی دی عزت کیا ہے اللہ اکبر اللہ سیدنا ابو بکر صدیق ارے نبی پاک نے نا مکے اندر نواں دین سنایا نبی پاک نے تبلیغ کی دی سیدنا ابو بکر نبی پاک بلائے محبوب مینوں اجازت دیو میں بیت اللہ وچ کھلو جاواں تے کھلو کے تہاڈی عزت بیان کر دیاں کھلو کے تہاڈا مقام بیان کر دیاں اللہ اکبر نبی پاک فرماتے نے ابو بکر گل سننا اج ساڈے مسلمان تھوڑے نے یہود و نصارا زیادہ نے اج رہن دے کی کرنا ہے اللہ رک جا نبی پاک کو اجازت منگیا آخر نبی پاک نے آخیا جا ابو بکر میں تینوں اجازت دینا بیت اللہ کے وچ کھلو کے اعلان کر دے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں سیدنا ابو بکر صدیق چلے گئے ہیں بیت اللہ دے اندر کھڑے ہو گئے ہیں لوگاں نوں جمع کر لیا ہے تے جمع کر کے کہندے نے اوے لوگوں میں تو اعلان کرنا اے اللہ دا سچا نبی ہے ایدی عزت کر لو ایدا احترام کر لو راجا چند دے واسیوں بس ایدی گل زبان چوں نکلی تے کی بنیا ہے لوگاں پتھر چک لینے ابو بکر تے برسانے شروع کر دیتے نے اللہ اکبر انہیں کو پتھر مارے نے آخر انہاں نبی پاک نے حملہ کر دیتا ہے تے نبی پاک دے صحابی ابو بکر نے کی کیتا ہے نبی پاک دے دامن دے اوتے لیٹ گئے نے ہن جڑے پتھر آ رہے نے ابو بکر نوں وجدے پے نے ابو بکر دے زخماں دے پے نے اللہ اکبر اللہ اے عزت نبی پاک دی کائنات دے لوگوں اتنا ماریا گیا ہے ابو بکر دے قبیلے والے نوں پتہ لگ گیا ہے انہاں نے آ کے جناب ابو بکر نوں چھڑایا تے لوکاں نوں چھڑا دتا ہے ابو بکر نوں پکڑیا اپنے گھر دے اندر لے گئے سیدنا ابو بکر صدیق نوں کائنات دے لوگوں سیدنا ابو بکر صدیق
قربان کر دیتا ہے. اور گل سن لو, ابو بکر کی حالت بڑی خراب ہے. اگر ابو بکر دنیا تو چلے گئے تے اسی تہاڈا برا کریں گے. اللہ اکبر. یعنی ایڈے زخمی نے سیدنا ابو بکر صدیق صبح تو لے کے شام تک ابو بکر صدیق نو ہوش نہیں آیا. لکھیا صحیح بخاری دے اندر کوئی ہاتھ بھی نہیں ہلیا, کوئی پیر بھی نہیں ہلیا, اللہ حرکت بھی نہیں کر رہے ابو بکر صدیق. جو شام دا وقت ہویا ہے نا, سیدنا ابو بکر صدیق کی تھوڑی سی زبان حرکت اندر آئی ہے. ایک بندہ کہتا ہے اے دیکھو ابو بکر تھوڑا جا بولیا ہے, جس زبان حرکت آئی ہے. ایک بندہ دوڑ کے گیا ہے, انہیں کن لایا ہے تے زبان چو اے سنو سانو اپنی کرسیاں عزیز نے, اے جملہ اپنے بچیاں نو لے کے دیونا, اے جملہ پیش کرو نا حکومتہ دے سامنے جڑے میرے نبی دی توہین کر دے نے. اللہ اکبر. شامہ پہ گیا نے سارا دن ابو بکر نہیں بولیا, شام دے وقت زبان ہلی ہے. ایک بندے نے جدو گھر لایا ہے, ابو بکر فرماتے ہیں ما فعل رسول اللہ, ما فعل رسول اللہ. میرے دسو میرے نبی دا کی حال ہے, میرے نبی دا کی حال ہے, میرے نبی کتنے نے. اللہ اکبر. قبیلے دے لوگ آتے نے ابو بکر کمال ہے, اون دی وجہ تو تینوں پتھر مارے گئے نے, اون دی وجہ تو انہیں زخم آئے نے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر اونے گل کر کے خاموش ہو رہے نے. لکھیا صحیح بخاری دے اندر حضرت ابو بکر فرماتے نے ما فعل رسول اللہ. میں پوچھا ہے میرے نبی دا کی حال ہے. قبیلے والے چھڑ کے چلے گئے, ایک گیا دوسرا گیا تیسرا گیا. نہ کیا انہوں ہر کام بھی کوئی نہیں, نبی پاک تو علاوہ جدو پوچھی جائے نبی پاک کا نام لے رہتا ہے. کائنات دے لوگوں اور سیدنا ابو بکر صدیق گھر وچ رہ گئے نے, آپ دی بات دا مرتبہ رہ گیا نے. بات نے کی کیتا ہے صحیح بخاری وچ لکھیا, میں بولو نہیں کہہ رہا. ایک گرم کی ایک کہہ لو دودھ پیش کیتا ابو بکر دے سامنے. میرا پتر صبح تو لے کے ہون تک کچھ نہیں پیتا, اے دودھ پی لے, گرم چیز کھا لے. اللہ اکبر. سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں اما گل سن لے, میں اپنے رب نال وعدہ کر لیا ہے جتنی دیر تک نبی پاک نو نہیں ویکھاں گا کچھ نہیں کھاواں گا. نبی پاک دا حال پوچھاں گا تے سارا کچھ ہی کراں گا. اللہ اکبر. صحیح بخاری وچ لکھیا ہے والدہ نے جناب ایک پاس والدہ نے پکڑ لیا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق نو لے کے جا رہی ہے نبی پاک کو. نبی پاک دار ارقم دے اندر موجود نے, یعنی حضرت زید دے گھر دے اندر. کائنات دے لوگوں اے دروازہ کھلیا ہے, میرے نبی نے دیکھیا ہے میرا ادارے کار آ گیا ہے. ابو بکر صدیق آ گئے نے. میرے نبی اٹھ پہنے, میرے نبی نے اٹھ کے ابو بکر نو سینے نہ لا لے. سبحان اللہ. میرے نبی او پہنے ابو بکر دی آنکھاں میں ڈول پئیاں نے. فرمایا ابو بکر میری وجہ تو تینوں پتھر پے نے, میری وجہ تو تینوں زخم آئے نے. سیدنا ابو بکر صدیق نے نہیں آکھیا, کوئی تانا نہیں دیتا. فرماتے نے فدا کا بی و امی. اے راجا جگ دے پاسیو ابو بکر صدیق دی زبان جو اجڑا جملہ ہے فدا کا بی و امی, صحابہ دے وچوں سب تو پہلا جملہ ابو بکر نے بولیا. سبحان اللہ. فرماتے نے فدا کا بی و امی, سونیا میرے ماں باپ تواڈے تو قربان ہو جان, اے تے ایک جان ہے. اگر ابو بکر دیاں لکھاں جاناں وی ہون تے تواڈی عزت تو قربان کر چھڈاں گا. میرے محترم بھائیو, یہ صحابہ دی شان ہے. میرے پیغمبر دی انج عزت کریا کرتے سن, اپنا تن من قربان کر دے سن نبی پاک تو. مینوں دسو اگر قیامت والے دن یہ تے پکی بات ہے ورفعنا لک ذکرک,
عبادت بخت یہودی جو مرضی کر لیں جن نے مرضی خاکے چھپا لیں اللہ دی قسم ہے میرے پیغمبر دی عزت اندر کمی نہیں آ سکتی لیکن سارے کو بھی تے سوال ہوئے سارے کو پوچھا جانا ہے تسی نبی پاک دی عزت دی خاطر کی کچھ کیتا نبی پاک دی عزت دے بارے خاکے چھاپتے رہے تسی کنی کو آواز اٹھائی میرے محترم بھائیو اسی تے نبی پاک دی عزت نہیں کر دے کہ نبی پاک دی حدیثاں تے عمل کر لئے نبی پاک تے فرمان مان لئے چلو او توہین کر رہے ہیں اسی نبی پاک دی کنی کو عزت کر رہے ہیں کنی کو گل ماننے پیا ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر دیکھے میں بھی دیکھا تسی بھی دیکھو کتے ایسا نہ ہوئے قیامت کا دن ہوئے میرے پیغمبر حوض کوثر تے بیٹھے ہون دیوار ہو جائے نبی پاک فرمان چلے جاؤ واپس میں تو پانی نہیں پلا سکتا اللہ کی دعا ہے اللہ سانو دلوں ہو کے نبی پاک دی عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور آپ دی عزت دا دفاع کرن دی توفیق عطا فرمائے اتنا بہترین طریقہ ہے آپ نے بیٹیاں دے نام اس میں محمد رکھو جنہ نام عام ہوئے گا انہیں میرے پیغمبر دے نام دا چرچا زیادہ ہوئے گا اللہ کی دعا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے